رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، آمین یا رب العالمین۔ حضرات، آج انشاءاللہ ہم عام اور خاص میں جو مباحث پڑھ رہے ہیں اس کے آخری مبحث پر ہیں انشاءاللہ۔ اب یہ آخری مبحث غالباً آج مکمل نہیں ہوگا اور شاید اگلی نشست میں بھی کچھ جاری رہے۔ ہم نے دیکھا تھا کہ لفظ کی وضع کے اعتبار سے 4 قسمیں، یہی دیکھا تھا نا؟ کوئی صاحب بتائیے کہ لفظ کی وضع کے اعتبار سے، یعنی جس معنی کے لیے اس کو وضع کیا گیا اس اعتبار سے 4 قسمیں تھیں۔ ہاں، خاص، عام، مشترک، مؤول الگ سے قسم نہیں ہے، وہ ابھی ہم دیکھ لیں گے۔ مشترک ہی کے ایک معنی کو ترجیح دے دیں تو وہ مؤول قرار پایا جاتا ہے۔ پھر ہم نے دیکھا خاص کے مبحث کو کہ ایسا لفظ جو ایک معلوم معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے علی سبیل الانفراد، وہ اپنے لفظ کے اعتبار سے افراد پر دلالت نہیں رکھتا۔ پھر ہم نے اس میں بھی مزید تقسیم کی تھی نا کہ ایک ہوتا ہے خاص شخصی، اس میں ایک ہی شے مراد ہوتی ہے، جیسے آپ کہیں ھذا القلم، تو اب وہ قلم تو خیر کیا ہے؟ قلم کیا ہے؟ عام ہے، خاص ہے، بس کلی ہے۔ لیکن ھذا القلم جب آپ کہیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ خاص ہو جائے گا، شخصی ہو جائے گا، یعنی زید، بکر، عمر جو نام ہے، اسماء علم جو کہلاتے ہیں۔ بات۔ پھر ہم نے دیکھا کہ وہ کلی بھی ہوتا ہے، جیسے آپ کہتے ہیں انسان، شجر، حجر، قلم، کرسی، یہ سب کیا ہے کہ لفظ کے اعتبار سے تو جمع پر دلالت نہیں ہے بہت سے افراد پر، لیکن کرسی کا لفظ بہت سی کرسیوں پر منطبق ہو سکتا ہے، ٹھیک؟ لیکن معلوم معنی کے لیے اس لفظ کو وضع کیا گیا اور لفظ میں دلالت نہیں ہے افراد میں۔ عام اور خاص میں یہ فرق آپ کو لازماً یاد رہنا چاہیے۔ بہت سی جگہوں پر جب اشتباہ لگتا ہے، وہ فرق یہ ہے کہ خاص میں لفظ کے اعتبار سے افراد پر دلالت نہیں ہوتی، اور عام کے لیے ضروری ہے کہ لفظ ہی میں افراد پر دلالت ہو۔ جیسے الرجال جب آپ بولیں گے تو آپ کو پتہ چل رہا ہے رجال کا مطلب الرجال، یہ زیادہ ہی لوگ مراد ہیں۔ بات واضح؟ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ خاص کی 4 اقسام، وہ کیا تھی؟ کسی کو معلوم؟ ہاں، امر، نہیں، مطلق، مقید، یہ سب کس کی اقسام ہیں؟ خاص کی، عام کی نہیں۔ تو لہذا آج جو ہم مطلق پڑھنے جا رہے ہیں، امر نہیں، ہم اختصار کے ساتھ دیکھ چکے ہیں، اور پچھلی نشست میں ہم نے نہیں کا مبحث بھی مکمل کر لیا، بہت اختصار کے ساتھ اور کچھ سرعت کے ساتھ، لیکن ایک اس کا جو کانسیپٹ ہے امید ہے مفہوم واضح ہو گیا ہوگا۔ اب دیکھیے، جب ہم نے کہا نا کہ یہ مطلق اور مقید جو ہے یہ کس کی قسم ہے؟ خاص کی، ٹھیک؟ اچھا، یہ ذہن میں رکھیے کہ کچھ اصولیین، خصوصاً متکلمین میں سے، یعنی اصحاب شوافع میں سے، وہ اس کو خاص کی قسم نہیں بناتے، بلکہ ایک الگ سے نوع کے طور پہ بیان کرتے ہیں۔ یہ خاص ہے اور عام ہے، اور یہ مطلق اور مقید کبھی خاص میں سے بھی ہو سکتا ہے، عام میں سے بھی ہو سکتا ہے۔ بات واضح کہ نہیں؟ لیکن صحیح تر قول واللہ اعلم جو احناف کا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ مطلق اور مقید خاص ہے۔ اچھا، خاص کی تعریف کیا تھی؟ وہی ان کی تعریف بھی ہوگی، جو خاص کی تعریف ہے وہی مطلق کی تعریف ہے نا، ایک اضافے کے ساتھ۔ خاص کی تعریف کیا تھی؟ وہ لفظ جو ایک معلوم معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے، جس کے اندر افراد پر دلالت نہیں پائی جاتی۔ بات واضح؟ مطلق وہ لفظ ہے کہ جس کو معلوم معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے بغیر کسی قید کے۔ قید کیا ہوتی ہے؟ دیکھیں، مثال کے طور پہ آپ نے کہا رجلن، آپ نے کیا کہا؟ رجلن، تو رجلن کا لفظ کیا ہے؟ خاص ہے کہ عام؟ خاص ہے۔ شخصی ہے کہ کلی؟ کلی۔ اب آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ مطلق اصلاً کہاں آتا ہے؟ خاص کلی میں۔ شخصی کو بھی کہہ دیتے ہیں، لیکن وہ شخصی میں قید کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا۔ آپ کہیں زید طویل، ٹھیک ہے، صفت ہے وہ، لیکن زید پھر بھی زید ہی رہے گا، کیونکہ مطلق اور مقید کی ابھی میں جو آپ کو ابھی یہاں تک سمجھ لیا نا کہ کیا ہے یہ؟ خاص کلی۔ رجلن کیا ہے؟ خاص کلی۔ اب دیکھیں رجلن، اس کے لفظ کے اندر افراد پہ دلالت پائی جاتی ہے؟ نہیں، لیکن یہ ہر رجل پہ منطبق ہوگا نا،
اس کے اندر شیوع ہے نا، جو بھی رجل ہوگا اس پر منطبق ہو جائے، شیوع کہتے ہیں اس کو. یہ کیا ہے؟ شیوع. تو لہذا مطلق کی تعریف کی جاتی ہے لفظ شائع. یہ تعریف ابھی اس کی وضاحت ہو جائے گی تو بالکل بات واضح ہو جائے گا. لفظ شائع فی جنسہ. رجل کیا ہے؟ اب رجل ایک جنس ہے نا، ابھی ہم یہاں جنس منطق کے معنی میں نہیں بولا، بس رجل کیا ہے؟ ایک جنس ہے، ایک نوع ہے. جب ہم نے رجل بولا تو یہ لفظ اپنی پوری جنس میں شائع ہے نا، کسی پر بھی اس کا انطباق ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ جو بھی رجل ہوگا، وہ احمد ہو، وہ زید ہو، وہ بکر ہو، وہ عمر ہو، جو بھی ہو، وہ کیا ہے؟ وہ رجل. تو مطلق کیا ہے؟ ایسا لفظ ہے جو اپنی جنس میں بالکل شائع ہے. اچھا، اس کے اندر عموم پایا جاتا ہے ویسے انطباق کے اعتبار سے، لیکن مطلق کو کہتے ہیں اس کا عموم ہوتا ہے. یہ بہت اہم بات ہے اگر آپ یاد رکھ لیں. میں اس کو ایک مثال سے ابھی سمجھا دیتا ہوں. عموم علی سبیل البدل. خاص کے اندر جو عموم پایا جاتا ہے وہ علی سبیل البدل کیسے ہوتا ہے؟ دیکھیں، میں اگر آپ سے کہوں اکرم رجلا، اکرم رجلا، کسی یا آپ کہیں ساعد رجلا، کسی آدمی کی مدد کرو. اب کسی کی بھی مدد کروں گا تو ہو جائے گا نا، لیکن اگر میں کہوں اکرم رجالا تو کیا کسی ایک کی مدد کرنے سے میرے حکم کی تعمیل ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی، جب تک میں ان سب رجال کی تکریم نہیں کرتا. بات واضح؟ اچھا، اس میں اعلیٰ سبیل البدل کا مطلب ہے کہ رجال بہت سارے، کسی بھی ایک کی تکریم کروں گا، چاہے اس کی کر دوں یا اس کی یا اس کی یا اس کی. یہ اعلیٰ سبیل البدل ہے، یعنی جس کی بھی میں نے تکریم کر دی حکم پر تعمیل ہوگی. ٹھیک ہے، عموم تو ہے کیونکہ یہ مطلق لفظ شائع فی جنسی ہے، لیکن اس میں عموم اعلیٰ سبیل البدل ہے. مثلا اللہ میاں نے کہا رقبہ آزاد کرو. رقبہ لفظ کیا ہے؟ خاص ہے، کلی ہے یا شخص؟ کلی. مطلق ہے کہ مقید؟ مطلق. بالکل ٹھیک چل رہا ہے. دیکھیں نا، لفظ شائع فی جنسی، کوئی بھی گردن ہے نا اس کے اندر. اب اللہ میاں نے کہا گردن آزاد کرو تو آپ کہیں گے کہ کوئی خاص گردن آزاد کرنی ہے؟ ہاں، عموم کوئی بھی کر دو، لیکن اعلیٰ سبیل البدل ہے نا، یا یہ کر دو یا یہ کر دو یا یہ کر دو یا یہ کر دو، یہ مراد ہے. بس سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو ایسا لفظ جو اپنی جنس میں شائع ہو اس کو آپ مطلق کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ مطلق کہتے ہیں. قرآن مجید میں جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کفارے میں فتح رقبہ، یہ گردن آزاد کر دو. اب رقبہ میں اللہ نے کوئی قید لگائی ہے؟ اردو میں بھی ایسے ہی بولتے ہیں، مطلق کے مقید، کوئی قید لگائی ہے؟ بس کیا گردن، گردن کا ہے نا، تو یہ مطلق ہے. یہ کیا ہے؟ یہ مطلق ہے. اس سے آپ کو خود ہی بخود ہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ مقید کیا ہوگا. ایسے دیکھیں، مقید کیا ہے؟ لفظ خاص، لفظ تو خاص ہی ہوگا. موصوف، یا آپ کہیں جو بھی کہنا چاہیں، موصوف بالقید یا خالی قید بھی کہہ سکتے ہیں. خاص بالقید یقلل، یقلل من شیوعہ. شیوع کا مطلب سمجھ میں آ گیا نا. شائع جب ہم نے کہا تھا علی سبیل البدل، سب مراد ہو سکتے ہیں. رجل، یہ رجل، وہ رجل، وہ رجل. جب آپ قید لگا دیتے ہیں تو اس کا جو شیوع ہوتا ہے لفظ مطلق کا، وہ اچانک کم نہیں ہو جاتا. یعنی اگر میں کہوں رجل تو یہ مطلق تھا، میں کہوں رجل صالح، اب رجل کا جو لفظ تھا اپنی جنس میں اچانک تھوڑا ہو گیا. قید کی وجہ سے کیا ہوا؟ اس قید نے کیا کیا؟ قلل من شیوعہ، اس کے شیوع میں، اس کے انتشار میں کچھ کمی کر دیا. بات واضح ہے؟ اس کے پھیلاؤ میں، اس کی وسعت میں کچھ کمی کر دی. یہ مقید ہوتا ہے. جتنی زیادہ قیدیں لگتی جائیں گی شیوع بڑھتا چلا جائے گا یا تنگ ہوتا چلا جائے گا؟ تنگ ہوتا چلا جائے گا. اگر آپ کہیں رجل صالح من پاکستان مثلا، اچھا یہ جو قید ہے نا یہ کچھ بھی ہو سکتی ہے.
یہ قید یہ نہ سمجھے کہ صفت ہو، یہ مرکب اضافی بھی ہو سکتا ہے، مرکب توصیفی بھی ہو سکتا ہے، کہ جملہ آ کر بھی قید لگا سکتا ہے، کچھ بھی. میں نے کہا رجل صالح، بہت سے لوگ شامل ہیں. امریکہ میں بھی جو رجل صالح وہ بھی شامل تھا کہ نہیں؟ لیکن جب میں نے کہا رجل صالح من پاکستان، اچانک بہت تھوڑے سے رہ گئے. جتنی قیدیں بڑھتی چلی جائیں گی اتنا ہی شیوع اسی نسبت سے کم ہوتا چلا جائے گا، اور جتنی قیدیں آپ ہٹاتے چلے جائیں گے اتنا ہی شیوع بڑھتا چلا جائے گا. اور بالکل مطلق کون ہوگا؟ جس پر کوئی قید نہ ہو. بات بات یعنی مثال کے طور پہ آپ کہیں الوجود المطلق. الوجود المطلق وہ ہوگا جس وجود پر کوئی قید نہیں. تو اس میں میرا اور آپ کا وجود شامل ہوگا؟ بتائیے. قرقید صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں، نعمان صاحب بھی کہہ رہے ہیں نہیں ہوگا. کسی کی رائے اور بھی ہے؟ الوجود المطلق شامل ہو تو ہاں بتائیے کیوں؟ کیونکہ وجود المطلق میں کوئی بھی شامل ہو سکتا ہے. بہت ذہن، یعنی وجود المطلق کا مطلب ہے جو بھی وجود کی جنس سے ہے وہ وجود مطلق میں شامل. یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں بات؟ جو بھی وجود کی جنس میں، جیسے ہم نے کہا رجل، کوئی قید نہیں لگائی تھی نا، جو بھی موجود ہے وہ کیا ہے، چاہے وہ مقید ہی کیوں نہ ہو. کیونکہ جب ہم نے کہا رجل تو کیا اس میں رجل صالح شامل تھا کہ نہیں؟ اس میں رجل فاسق شامل تھا کہ نہیں؟ شامل تھا. تو چونکہ وہ مطلق ہے، تو جب ہم نے کہا الوجود المطلق تو اس میں جو مقید وجود ہے وہ بھی شامل ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہونا چاہیے اسے شامل. یعنی کیا مطلق کے اندر مقید داخل ہے کہ نہیں؟ یعنی جب میں نے کہا رجل تو اس میں کیا رجل صالح من لاہور شامل ہے کہ نہیں؟ اس میں رجل صالح من هذه الغرفہ شامل ہے کہ نہیں؟ وہ بھی شامل ہے. تو جب آپ مطلق لفظ بول رہے ہیں تو یہ نہ سمجھیے کہ مطلق اور مقید میں ایسا تنافر ہے کہ اگر مطلق ہوگا تو مقید نہیں ہوگا. نہیں، وہ تو سب کو شامل ہے. شائع فی جنسی ہے. جتنی قیدیں آپ تصور کر سکتے ہیں اس لفظ کا سب کو شامل ہے. آپ کا الوجود المطلق میں وجودی فی هذا الوقت وفی هذا المکان، سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ وفی هذه سب شامل ہو جائے گا، کیونکہ الوجود المطلق یہ نحوی بحث ہے، یہ کوئی وحدت الوجود کا بیان نہیں ہو رہا. مطلب میں یہ لفظ کے اعتبار سے اس کی تعریف کر رہا ہوں کہ لفظ کے اعتبار سے جب آپ کہتے ہیں مطلق، لیکن یہ بہرحال ذہن میں رکھیے گا، وہ آپ بعد میں جا کے پڑھیں گے کہ مطلق پہلے آئے تو اور مفہوم ہوتا ہے، بعد میں آئے تو اور ہوتا ہے. لیکن یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی. یہ مطلق اور مقید میں کسی کو کوئی اشکال نہیں ہوتا، یہ کامن سینس کی بات ہے. بالقید یعنی مقید وہ ہے باب تفعیل سے، الذی قیدتہ، جس کو آپ نے مقید کر دیا. جیسے بعض میں یہ مثال دی سمجھانے میں کہ میں قید خانے میں نہیں ہوں نا، میں ادھر بھی جا سکتا ہوں ادھر بھی جا سکتا ہوں، یعنی میرا شیوع بہت ہے. اگر مجھے کوئی بند کر دے قید خانے میں تو مقید کا مطلب تو میرا شیوع، میرا انتشار، میرا پھیلاؤ خود بخود مقید ہو جائے گا. تو بس یہ مراد ہے کہ مطلق تھا، اسی لیے عربی زبان میں آج بھی جب آپ کہتے ہیں کہ اس کی قید سے رہائی ہو گئی تو لفظ کیا آتا ہے؟ اطلق سراحہ، یا مجہول استعمال کریں گے اطلق سراحہ. تو وہ رجل کیا ہے؟ مطلق. مطلق کا کیا مطلب ہے؟ الذی خرج من السجن، جو سجن سے نکل گیا. تو مفہوم وہاں وہ یہی لے ہے کہ وہ قید تھا. اب اردو میں بھی یہی بولتے ہیں کہ فلاں سا قید ہے. تو اسی طرح لفظ کو قید کر دیں کوئی صفت لگا کر، کوئی اضافت کے ذریعے. یوں آپ کہیں مثال کے طور پہ طعام، طعام جو ہے وہ مطلق ہے کہ کیا ہے؟ طعام مطلق ہے، خاص ہے نا، کلی. تو جب آپ کہہ دیں گے طعام، اس کے بعد کوئی مضاف الیہ لگا دیں، طعام هذا المطعم، اس ہوٹل کا، تو قید ہو گئی نا. تو اب وہ شیوع کم سے کم ہو گیا، لیکن اس شیوع میں جو بھی اس ہوٹل کا کھانا ہوگا وہ شامل ہو جائے. بس اتنی سی بات. یہ ہوتا ہے مطلق اور یہ ہوتا ہے مقید. مفہوم بالکل واضح ہے. مفہوم کیا ہے؟ ایک دو تعریفیں میں آپ کو ویسے بتا دوں جو میں نے ادھر ادھر سے لکھ لی ہیں. سب سٹ ہاں کہہ سکتے ہیں. نکرہ مفیدہ وہ یہی ہے، یعنی آپ کہہ رہے ہیں نکرہ مخصوصہ جو ہوتا ہے. بالکل صحیح فرمایا انہوں نے. جو نحو سے مثال لے گئے، نکرہ ایک ہوتا ہے نا نکرہ. ہم کہتے ہیں مثال کے طور پہ حال اور ذل حال جو ہے نا، ذل حال کو معرفہ ہونا ضروری ہے. یعنی جب حال آتا ہے تو اس کا جو ذل حال ہے وہ معرفہ ہونا ضروری ہے. پھر ہم کہتے ہیں کہ معرفہ نہ بھی ہو، نکرہ مخصوصہ ہو، تب بھی حال آ سکتا ہے.
تو نکرہ مخصوصہ کیا ہے؟ وہ نکرہ جس کو کسی بھی طریقے سے خاص کر دیا گیا ہے. وہ خاص سے مراد قید لے رہے ہیں، صفت کے ذریعے، اضافت کے ذریعے، ظرف کے ذریعے، مکان کے ذریعے، کچھ بھی اس کے اندر قیود لگانی ہے آپ نے تو وہ نکرہ کیا ہو گیا؟ اب ہم نے کہا رجل، یہ نکرہ ہے، رجل صالح کیا ہے؟ نکرہ مخصوصہ. تو نکرہ مخصوصہ کو مقید کہتے ہیں نکرہ مخصوصہ کو مقید کہتے ہیں. یہ ٹھیک کہا آپ نے. یہ تعریفیں آپ بے شک لکھنا نہ بھی چاہیں تو ٹھیک ہے، کیونکہ میں لکھ نہیں رہا سامنے، جو میں نے آپ کو بتا دی ہے نا یہی ہے اصل میں. جی یہ بات ٹھیک ہے کہ جو مطلب کہ وہ ہمیشہ ایک ہی لفظ ہوگا، مقید ملٹیپل ورڈ ہوگا. ایک لفظ سے اگر آپ مراد لیں کہ مرکب توصیفی کو آپ ایک لفظ نہیں کہتے پھر تو ایسے ہی ہے. یعنی اگر آپ کہیں گے کہ جب بھی ایک لفظ بولا جائے گا اور وہ نکرہ ہو، یعنی الف لام کے ساتھ نہ ہو، الف لام للعہد کے ساتھ نہ ہو، الف لام للعہد کے ساتھ ہوگا تو وہ مقید ہو جائے گا. یعنی مثال کے طور پر میں کہوں غار، یہ کیا ہے؟ مطلق. لیکن ابھی میں ایک ہی لفظ بول رہا ہوں الغار، اور اس میں الف لام کون سا لے رہا ہوں؟ عہد کا. تو اب یہ مقید ہے یا مطلق؟ یہ خاص کلی ہے کہ خاص شخصی ہے؟ شخصی، یعنی خاص شخصی غائب درجے کی قید ہوتی ہے. تو لفظ ایک ہی رہا یہاں، ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ کہہ رہے ہیں نکرہ اور ایک ہو، ٹھیک ہے، واحد ہو، مفرد ہو، نکرہ ہو، اس میں قید کے لیے کچھ نہ کچھ اضافہ، وہ چاہے صفت کا ہو یا اضافت کا ہو یا ظرف کا ہو. یعنی آپ ظرف بھی لگا سکتے ہیں. آپ کہیں کہ مثال کے طور پر رجل فی ھذا المکان، قید ہو گئی. تو بات آپ کی ٹھیک لگ رہی ہے اس وقت جو مجھے سمجھ میں آئی ہے کہ نکرہ اگر وہ مفرد ہے تو وہ مطلق ہی ہوگا. ہاں بالکل، وہ تو ہے، وہ تو نحو میں ساری تفصیلات ہیں اس کی. بات واضح ہے یہاں تک؟ وہ ایک دو تفصیلات دیکھ لیں. مطلق کیا ہے؟ لفظ خاص، پتہ چل گیا خاص ہے. یدل علی فرد منتشر فی جنسی، اس کو میں نے کہا تھا نا شائع فی جنسی، کہہ رہے ہیں ایک ہی فرد پر دلالت کرے گا کیونکہ خاص ہے، لیکن وہ فرد کوئی معین ہوگا یا منتشر ہوگا؟ کوئی بھی ہو سکتا ہے. علی فرد منتشر فی جنسی. اس کے بعد فرمایا غیر مقید، یعنی فرد غیر مقید لفظاً، لفظ کے ذریعے اس میں کوئی قید نہ ہو. یہ بھی اہم بات ہے کیونکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مباحث خاص ہونا لفظ کی صفت ہے یا معنی کی؟ لفظ کی صفت ہے. تو معنی کے اعتبار سے آپ کہیں کوئی قید لگ گئی ہے تو وہ اور مسئلہ ہے. مثال کے طور پہ آپ کہیں واجب الوجود، واجب الوجود، واجب الوجود کلی ہے یا کیا ہے؟ کچھ آپ بتائیں. معنی کے لحاظ سے شخصی آپ مانا پہ تو جانے نہیں، آپ نے تو لفظ کا بتانا، یعنی آپ معنی کی تو صفت ہی نہیں ہے اس کا ہونا. واجب الوجود کیا ہے؟ مقید ہے، سارے وجود نہیں اس میں شامل، ایک ہی وجود شامل ہے. واجب الوجود پہلے تو بتاؤ عام ہے خاص ہے، پھر اس کے بعد بتاؤ خاص کی کلی ہے یا شخصی ہے. اس کے بعد پھر بتانا کہ اگر کلی ہے تو مقید ہے کہ مطلق ہے. تو ترتیب تو یہ ہو گئی. مقید کیسے مقید ہوگا؟ کیونکہ اس پہ ایک قید ہے نا کہ واجب الوجود ہے وہ. ٹھیک، یعنی آپ نے کہا کہ وجوب کی قید اس کے اوپر لگا دی واجب ہونے کی. ٹھیک ہے، اب یہ بتا، یہ بات ان کی بالکل درست ہے. لیکن اگر میں کہوں کہ یہ کلی ہے کہ نہیں؟ کلی نہیں، شخصی. یعنی مطلق کے اوپر اگر قید لگ جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ شخصی ہو جاتا ہے. یعنی اگر میں نے مثال کے طور پہ کہا کہ رجل صالح، رجل صالح کلی ہے کہ شخصی؟ کلی کلی ہے، اس کا انطباق ہر رجل صالح، شخصی تو ایک ہی ہوتا ہے. ایسا کلی ہے، اس کا ایک ہی وہ مصداق ہے. منطق پڑھیے نہیں، لیکن مراد یہ کہ واجب الوجود لفظ کلی ہے. اب یہ الگ بحث ہے کہ مصداق ہے، معنی کی بحث ہے، معنی کی بحث. واجب الوجود لفظ کلی، الہ لفظ کلی ہے کہ نہیں ہے؟ لفظ کلی ہے. اس پر بڑا لوگوں کو اعتراض ہوا اہل منطق پہ اور متکلمین کہ الہ کو یہ کلی کہتے ہیں. گویا یہ کہہ رہے ہیں کہ الہ کا لفظ جو ہے وہ الہ کوئی اور بھی ہو سکتا ہے. اور اس پر بڑے بحث مباحثے ہوئے، کتابیں لکھی ہیں، مؤلفات اس موضوع پہ کہ الہ جو ہے وہ کلی ہے کہ شخصی ہے. کلی ہے کہ شخصی؟ تو متکلمین نے کہا ہے تو کلی ہے تو کلی.
مراد یہ ہے کہ ذہن کو مانع نہیں ہے نا، فرض تو کر سکتا ہے کثیرین پہ. خیر یہ میں بتا کے رہا تھا کہ لفظ ابھی تو ہم نے اصول شاشی پڑھی، اس میں ٹائم نہیں رہے گا تو اس پر شفٹ ہوتے ہیں. اس کے بعد لفظ خاص يدل على فرد منتشر في جنسه غیر مقید لفظا، لفظ کے اعتبار سے قید نہ ہو. بات ہے. اب جو آپ قید لگا رہے تھے نا کہ واجب الوجود شخصی ہے، وہ قید کس اعتبار سے آپ نے لگائی تھی؟ معنی کے اعتبار سے. آپ نے کہا واجب الوجود کی حقیقت پر اگر غور کیا ہے تو وہ ایک ہی ہو سکتا ہے. تو اب آپ یہاں لفظ کی بات نہیں کر رہے ہیں، معنی کی بات کر رہے ہیں. ہم کس کی بات کر رہے ہیں یار؟ لفظ کی بات کر رہے ہیں. بأي قید، کوئی قید اس پر نہ ہو، یحد جو حد لگا دے، من انتشاری ہی اس کے پھیلاؤ میں. ٹھیک ہے. لفظ مطلق کیا ہے؟ لفظ خاص يدل على فرد منتشر في جنسه غیر مقید بأي قید لفظی یحد من انتشاری. بات ہے. دیکھیں ایک بہت چھوٹی سی تعریف ہے جو امام تقی الدین السبکی نے کی. فرماتے ہیں بہت خوبصورت زبردست بات. الدال علی الماہیت بدون قید. وہ لفظ جو ماہیت پر دلالت کرے بغیر کسی قید کے. رجل کیا ہے؟ رجل کی ماہیت پر بس دلالت کر رہا ہے کوئی قید کے بغیر. انسان کی ماہیت پر دلالت ہے بغیر کسی قید کے. امرأۃ ماہیت پر دلالت ہے بغیر کسی قید کے، وغیرہ وغیرہ. تو بہت چھوٹی تعریف ہے. تقی الدین ابن سبکی علیہ الرحمہ، جو جن کا ذکر آج ہم نے پڑھنا تھا کشاف میں، اور کشاف میں تفسیر وہ امام زمخشری کی تفسیر پڑھایا کرتے تھے، اور پڑھانا چھوڑ دیا انہوں نے جب انہوں نے ایک جگہ پہنچے جہاں ہم پہنچنے والے تھے. وہ آج رہ گئی جگہ. تو تقی الدین سبکی جو ہے وہ درس دیا کرتے تھے کشاف کا، لیکن اس کا مطلب انہوں نے پوری تفسیر پڑھنے سے پہلے درس دینا شروع کیا. جب وہ اس جگہ پہنچے تو انہوں نے کہا کہ میں نہیں دے سکتا، اس میں اب بے ادبی بہت زیادہ ہے، بے ادبی بہت. لیکن ماہیت عام طور پر تو جنس کے لیے بولا جاتا ہے. ہاں لیکن یہ ماہیت شرعی ہے. اصل میں ہم نے پچھلی دفعہ دیکھا تھا کہ ضروری نہیں کہ یہ منطقی معنی میں بولا جائے، بلکہ ماہیت سے ہم یہاں کیا مراد لے رہے ہیں؟ رجل کی ماہیت عورت کی ماہیت سے الگ ہے. بات واضح. بچے کی ماہیت گویا مرد کی ماہیت سے الگ ہے. طفل، اب یہ ایک ماہیت پر دلالت کر رہا ہے نا، چاہے وہ ماہیت انسان مع کونہ صغیرا، یہ ماہیت آپ نکال لیں گے، لیکن وہ ہے تو ماہیت بلا قید. الدال علی الماہیت بلا قید. بات واضح. ابن الحاجب علیہ الرحمن جو مشہور، وہ فرماتے ہیں ما دل علی شائع فی جنسی، یہ تقریباً وہی ہے لفظ شائع فی جنسی وغیرہ وغیرہ. یہ ہماری بحث ہو گئی ختم. کچھ اور باتیں بھی لکھی ہوئی ہیں. عضد الدین ایجی علیہ الرحمہ کی تعریف بھی لکھی ہے، ما یدل علی، یہ مقید کی ہے، بس وہی الٹ کر دیا انہوں نے ابن الحاجب کی تعریف کو، ما لا یدل علی شائع فی جنسی. بات واضح ہے. تو اشکال نہیں ہے نا اس میں. تو بڑی یعنی آپ سمجھیں کہ یہ تو ویسے ہی سمجھنے کی بات ہے، اس کا اصول فقہ سے بھی تعلق ہے اور غیر اصول فقہ سے بھی تعلق ہے. اب آپ بے شک وہ اگر آپ کے پاس PDF ہے تو کھول لیں. پیج نمبر میرے پاس تو یہاں 36 ہے، حالانکہ میرے پاس بھی بشرا ہی کی ہے، لیکن ادھر پرانا ہوگا پھر. فصل بن گیا نا آپ لوگ، جو ہے فصل فی المطلق والمقید. دیکھیں مطلق اور مقید میں نا ایک دقیق سی بحث ہوتی ہے، وہ میں اگلی دفعہ طے کروں گا کہ وہ یہاں بیان کرنی ہے کہ نہیں. امام شاشی علیہ الرحمہ نے یہاں اس کو بالکل نہیں چھیڑا. وہ ہے قرآن مجید میں کب مطلق کو مقید پر محمول کیا جاتا ہے. 5 صورتیں ہیں اس کی. احناف کے ہاں محض ایک صورت میں محمول ہوتا ہے. وہ ایک بحث ہے، اس میں کچھ طوالت ہے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ اگلے ماڈیول اللہ نے چاہا تو اس کے لیے اس کو پوسٹ پون کر دیا جائے، اور ہو سکتا ہے اختصار کے ساتھ میں بیان کر دوں. لیکن فی الحال ہم مطلق و مقید تصور سمجھنے کے بعد کہ مطلق اور مقید کیا ہوتا ہے امام شاشی علیہ الرحمہ کو دیکھتے ہیں. کیا فرماتے ہیں؟ ذهب اصحابنا رحمهم اللہ. اصحابنا سے کون مراد ہے؟ الحنفیہ.
إلى أن المطلق من كتاب الله تعالى إذا أمكن العمل بإطلاقه فالزيادة عليه بخبر الواحد والقياس لا يجوز. بات واضح؟ یعنی یہاں اب وہ مطلق و مقید کی کوئی تعریف نہیں کریں گے کہ وہ ان کے خیال میں آپ کو معلوم ہونی چاہیے مطلق کیا ہے مقید کیا ہے. اب وہ اس کے شرعی احکامات بیان کر رہے ہیں. وہ شرعی احکامات کیا ہیں؟ ہمارے اصحاب یعنی اصولیین احناف کا مسلک یہ ہے کہ کتاب اللہ میں اگر کوئی لفظ مطلق آ گیا ہے تو اگر اس پر عمل ہو سکتا ہے اطلاق کے ساتھ. دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے، اذا امکن العمل باطلاقہ، تو اس پر اضافہ کرنا خبر واحد اور قیاس سے جائز نہیں ہے. کیوں؟ جلدی سے بتائیے کیوں جائز نہیں؟ یہ اس کا ہم جواب دے چکے ہیں پہلے. ہاں دیکھیں ڈاکٹر صاحب بالکل ٹھیک چل رہا ہے. خاص ہے، اور کیوں خاص میں اضافہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ خاص اپنے معنی پہ دلالت کرتا ہے، قطعی دلالت. یہ دیکھیں ڈاکٹر عرفان صاحب بالکل اصولی بنتے جا رہے ہیں ماشاء اللہ. نہیں پرانی بات تھی نا، اور اس کو یاد رکھنا تھوڑا سا اس وقت فوری حاضر کرنا ایک کمال کی بات ہے ماشاء اللہ. تو ہم نے یہ پہلے دیکھ چکے ہیں جب ہم نے خاص کو دیکھا تھا کہ خاص کی دلالت اپنے معنی پر قطعی ہوتی ہے. تو جب اس کی دلالت قطعی ہے تو اس کے اندر تو بیان کی حاجت ہی کوئی نہیں. تو جب آپ کہیں گے کہ ہم نے اس پر اضافہ کرنا ہے تو اضافہ کیا شمار ہوگا؟ نسخ. تو نسخ آپ کر تو سکتے ہیں، یعنی احناف کی تعریف ہے یہ نسخ کی، کر تو سکتے ہیں لیکن اس کے لیے دلیل برابر کی ہونی چاہیے. قطعی کا نسخ قطعی سے ہوگا. خبر واحد اور قیاس قرآن مجید کے قطعی الدلالہ اور قطعی الثبوت، کیونکہ خاص کیا ہوا؟ قطعی الدلالہ اور قطعی الثبوت تو پورے کا پورا قرآن مجید ہے. تو لہذا کیا جب خبر واحد آئے گی تو اس میں اضافہ کر دے گی مطلق میں، اس میں کوئی قید لگا دے گی. کیونکہ ان دی اینڈ آپ دیکھیں کہ لفظ مطلق میں جو بھی آپ قید لگائیں گے اس کو آپ اضافہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں؟ زیادہ وہ ہے کہ نہیں؟ زائد کوئی شے بیان کی ہے نا اس پر. جب آپ نے کہا رجل، کوئی قید ہے؟ آپ نے کہا رجل صالح، تو یہ صالح کا اضافہ آپ نے کیا. بہت واضح ہے کہ نہیں؟ اضافہ کیا ہے لیکن ایکچولی تو آپ نے اس کو سگڑ دیا. ہاں لفظی اعتبار سے قید کا اضافہ کر دیا، اس کو وہ زیادتی کہہ رہے ہیں. زیادتی سے مراد ہے اضافہ کرنا. فالزیادۃ علیہ بخبر الواحد لا یجوز. ٹھیک، اب مثالیں شروع ہو جائیں گی. فوری اتنا سا قاعدہ بیان کیا انہوں نے اور اس کے بعد اس کی مثالیں. کیا فرماتے ہیں؟ مثالہ فی قولہ تعالی فاغسلوا وجوہکم. آپ جانتے ہیں نا سورہ نساء کی آیت، سورہ مائدہ کی، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم. جب نماز کا ارادہ کرو، کھڑے ہو تو اپنے چہرے دھو لیا کرو. اور اس کے بعد آگے بھی ہے، 4 اور چیزیں بھی ہیں. 1 کا مسح ہے، 3 کا غسل. تو کہتے ہیں کہ فالمأمور به هو الغسل. کس کا حکم دیا جا رہا ہے؟ غسل کا. مطلق ہے نا، کوئی قید لگی ہوئی ہے کہ غسل نیت کے ساتھ، غسل ترتیب کے ساتھ، غسل موالات کے ساتھ، یہ مختلف قیدیں ہیں. کوئی قید ہے اس کے اوپر؟ کوئی قید نہیں ہے. تو کیا فرماتے ہیں؟ فالمأمور به هو الغسل علی الاطلاق. مأمور به ہے اس کا دھونا، غسل مصدر ہے، اس غسل اسم ہے، غسل کیا ہے؟ مصدر. اس کا دھونا ہے اطلاق کے ساتھ. فلا یزاد علیہ شرط النیت. اب امام شافعی علیہ الرحمہ نے کہا کہ نیت فرض. امام شافعی علیہ الرحمہ نے کیا کہا؟ نیت فرض ہے. تو کہتے ہیں ہم نیت کی قید کا اضافہ کریں گے. کہتے ہیں فلا یزاد علیہ شرط النیت والترتیب والموالات والتسمیۃ بالخبر. ہم نہ نیت کی شرط لگائیں گے نہ ترتیب. ترتیب کیا ہے؟ پہلے ہاتھ دھوئیں، پھر منہ دھوئیں، پھر مسح کریں، پھر پاؤں دھوئیں. یہ ترتیب ہے نا جو قرآن میں آئی ہے. تو آپ نے دیکھا کہ حدیث میں، گویا حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی وضو کیا اس ترتیب کے ساتھ، تو اس سے کیا اخذ کر کے ہم شرط لگائیں گے، وجوب ثابت کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ وجوب تو ثابت ہو سکتا ہے بالفرض، وہ کیوں نہیں کریں گے وہ میں بھی عرض کروں گا، کیونکہ حدیث سے وجوب تو ثابت ہو جاتا ہے. لیکن یہاں انہوں نے نہیں کیا اور ایک دقیق وجہ بیان کی ہے. وہ آگے ہم نمازوں میں دیکھیں گے تو نمازوں میں جو تعدیل ہے، مثلا رکوع صحیح طریقے پر کرنا، اس کو واجبات میں شامل کر دیا. ادھر حدیث آئی ہے کہ وضو ہوتا ہی نہیں ہے بسم اللہ کے بغیر، اس کو مستحبات میں شامل کر دیا. اس کی وہ وجہ بتاتے ہیں، وہ واقعی بڑی دقیق ہے
کہ کچھ جگہوں پہ آپ حدیث کی بنیاد پہ واجب ثابت کرتے ہیں اور کچھ جگہوں پر آپ کہتے ہیں مستحب ثابت ہوگا. یہ کیوں ہے وہ بھی ہم دیکھتے ہیں. تو کہہ رہے ہیں نہ ترتیب کی شرط ہوگی. موالات کس کو کہتے ہیں؟ موالات پے در پے ہے، اور اس میں جو اس کی فقہی ترتیب ہے کہ ایک عضو خشک ہونے سے پہلے دوسرا دھو لیا جائے، نہ اس کا اضافہ کیا جائے گا اور نہ تسمیہ کا. تسمیہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اس حدیث کی بنیاد پہ امام احمد بن حنبل کا مسلک بسم اللہ کے فرض ہونے کا ہے. جس نے بسم اللہ نہیں پڑھی اس کا وضو نہیں ہوا. لہذا احتیاط سے نکلنے کا تقاضا تو یہ ہے کہ بسم اللہ پڑھی جائے. اور وہ حدیث کیا ہے؟ لا وضو، وضو ہے ہی لمن لم یذکر اسم اللہ، جس نے اللہ کا نام نہیں لیا اس کا کوئی وضو نہیں. بات واضح ہے؟ لیکن اس وقت آپ نے یہ بتایا تھا کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں ہم کر سکتے ہیں، اس میں جمع کر سکتے ہیں. ادھر یزید کا مطلب اضافے جمع کریں گے، جمع کریں گے. جمع کریں گے تو پھر اس کی فرضیت پہ تو فرق نہیں آ رہا. فغسلوا کی وہ تو اپنی جگہ پہ، اسی لیے کہہ رہے ہیں، اسی لیے وہ بتا رہے ہیں اگر آپ فغسلوا میں فرضیت کے ساتھ ان کو بھی فرضیت کا درجہ دے دیں اب اس میں اضافہ ہو رہا ہے. اگر فرضیت کا درجہ نہیں دیتے تو قرآن تو فرضیت پہ تھا نا، اس سے کم تر کوئی چیز رکھ لیتے ہیں تو کہہ رہے ہیں ہم نے رکھ لیا اس سے کم تر. ٹھیک ہے. تو کیا کہتے ہیں؟ ولیکن، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم خبر واحد کو چھوڑ دیں، حدیث کو چھوڑ دیں. فرماتے ہیں ولیکن یعمل بالخبر علی وجہ، ایک ایسے طریقے پر ہم عمل کر لیں گے لا یتغیر به حکم الکتاب، کہ کتاب کا حکم کیا تھا بنا؟ فرضیت کا، اس میں کوئی تبدیلی نہ ہے، وہ اپنے اطلاق کے ساتھ رہے. فرض غسل ہی رہے گا بس، اس میں کوئی اور قید نہیں لگائی جائے گی. تو ہم نے کیا کہا؟ فیقال، تو یہ کہہ دیا جائے گا الغسل المطلق، مطلق غسل جو ہے فرض بحکم الکتاب، وہ کیا ہے؟ قرآن، یعنی قرآن کی نص سے اس کی فرضیت ثابت ہو گئی بحکم الکتاب. والنیت، اور نیت کیا ہے؟ سنت بحکم الخبر، اور نیت جو ہے وہ مسنون ہے خبر کی وجہ سے. خبر کون سی ہے؟ انما الاعمال بالنیات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات. دیکھیے یہاں وہ جو اشکال ہے نا اس کا جواب میں یہی دے دیتا ہوں. وہ اشکال یہ ہے کہ آپ نے جیسے تسمیہ کو انہوں نے یہاں بتایا ہے کہ نہیں بتایا. تسمیہ ان کے ہاں سنت سے بھی تھوڑی نیچے مستحب کے درجے پہ ہے. تو جب اعتراض یہ کیا گیا کہ آپ نماز میں بہت سی جگہوں پر آپ نے حدیث کی بنیاد پہ فرضیت ثابت کی ہے، اور وضو میں اسی لیول کی احادیث سے آپ نے فرضیت کے بجائے سنت یا استحباب ثابت کیا. ٹھیک ہے. اس کی دلیل، اس کا جواب کیا دیا انہوں نے، اور جواب بہت خوبصورت ہے. وہ کہتے ہیں نماز چونکہ ہم نے کیا دیکھا تھا اب جو حسن اور اس کی تعریف کی تھی، حسن و قب میں حسن کے درجات بیان کیے تھے نا. حسن فی نفسہ حقیقتاً، اس کی 4 اقسام، حسن فی نفسہ حکماً اور حسن لغیری. کہتے ہیں نماز حسن فی نفسہ میں تھا نا، اور مقصود لذاتی ہی ہے نا. تو مقصود لذاتی ہی میں اگر کوئی حدیث اس طرح کی آئے گی تو وہ وجوب کا درجہ رکھ لے گی. وضو کیا مقصود لذاتی ہی ہے؟ یہ وسیلہ ہے. کہہ رہے ہیں وسیلے میں اگر آئے گی تو ہم دلائل کی بنیاد پہ آگے پیچھے روایات دیکھ کے سنیت یا استحباب کا فیصلہ کریں. بات ہے نا ویسے، یعنی وہ ہر چیز کی گویا مراتب کا خیال رکھا جا رہا ہے اس میں. نماز اور شے ہے، نماز دین کے مقاصد میں ہے. نماز میں اگر اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ تمہاری نماز نہیں ہوئی اس طریقے پر تو اس کا وجوب کا درجہ ہونا چاہیے. وہ جو اس شخص کی صلاۃ ہے نا جس کو آپ نے بار بار پڑھنے کا کہا، تو لیکن وضو چونکہ وسائل کا درجہ رکھتا ہے اس میں بھی آپ نے فرمایا وضو نہیں ہوگا بسم اللہ کے بغیر. ٹھیک ہے. تو یہ آپ اس سے اختلاف، آپ نہیں یعنی مجتہدین اس سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن بہرحال یہ ایک رائے رہے گی. یعنی یہ نہیں کہا جائے گا کہ انہوں نے ایسی رینڈملی کچھ چیزیں کہیں پکڑ کے اس طرح کر دیا، کہیں پکڑ کے سنت بنا دیا، کہیں استحباب بنا دیا، کہیں واجب کہہ دیا. نہیں، وہ دیکھ رہے ہیں ہر چیز کو، اور دین میں جو اعمال کے مراتب ہیں ان کو بھی پیش نظر رکھ رہے ہیں. کیا شے فی نفسی مقصود ہے، کیا شے فی نفسی مقصود نہیں ہے. ابھی کتنی گہری نظر جو اصولیین وہ احکام شرعیہ پر رکھ رہے ہیں. ایسے تھوڑی اب آپ دیکھیں کہ وہ آئیں کو کہیں گے حدیث پڑھ لی ہم نے، امام ابو حنیفہ کو حدیث نہیں پہنچی، یا امام ابو حنیفہ کو پہنچی ہوگی سمجھ میں نہیں آئی، یا کچھ اور مسئلہ ہوگا. وہ کہ لا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ، ہمیں سمجھ میں بھی آ گئی ان کو یذکر اسم اللہ بھی
ہاں لمن لم یسم اللہ بھی، لیکن ایک ہی بات ہے یذکر اسم اللہ، جیسے بسم اللہ پڑھنی ہے ہم نے ذبح کرتے ہوئے تو وہاں کیا ہے ولا تأکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ. بات واضح ہے؟ سر یہ جو آپ نے ایشو بتایا پڑھنے جی جی ڈسکس نہیں کرتا. ہاں بالکل اچھی بات ہے. آپ نے کسی وقت اللہ کا نام لے لیں. ہاں انشاءاللہ ہو جائے گا. بسم اللہ اول و آخر. ہاں بالکل اور یہ ایسے ہی ہے. وہ امام احمد بھی یہ کہتے ہیں بیچ میں بھی لے لیا تو ہو جائے گا. اور لیکن امام مالک مجھے نہیں پتا اس کا، وہ میرا نہیں خیال کہ وہ تسمیہ، وہ تو اس کی فردیت کے میرے نہیں خیال کے قائل ہے امام مالک. وہ زیادہ تر یہ کہیں گے کہ وہ استحباب ہے، اگر آپ استحباب کا ثواب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو دوبارہ وضو شروع کریں، لیکن فرضیت امام احمد بن حنبل کے ہیں. بات واضح ہے؟ آگے دیکھیں. وَكَذَلِكَ قُلْنَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى، کہتے ہیں اسی طریقے پر ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس قول کے بارے میں یہ کہا. کون سا قول؟ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ. زانیہ مرد ہو یا عورت، زانیہ عورت ہو یا زانی مرد ہو، دونوں کو 100 کوڑے لگا دو. یہاں تو ہو سکتا ہے یہاں سے دلیل دوسرے بھی پڑھتے ہیں، یعنی جو احناف مطلب کہ منہج پر رہ کر وہ کہتے ہیں کہ یہاں آپ دیکھیں الزانی والزانیہ میں کوئی قید ہے شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ. ابھی میں یہاں کی بات نہیں کر رہا، یہاں تو اللہ بھی نے کہا 100 کوڑے پڑیں گے، تو آپ نے خبر واحد سے اس پہ قید کیسے لگا دی ہے؟ قرآن مجید میں تو کہیں نہیں ہے، تو خبر واحد سے قید تو نہیں لگ سکتے. تو پھر کیا کریں؟ حدود میں تو لگ سکتی ہے نا، وہ تو حدود میں تو اور مشکل ہے کیونکہ وہ تو سخت حکم ہے. جہاں جان کے معاملات آ جائیں وہاں تو مسئلے مسائل اور بڑھ جاتے ہیں. تو اس کا حل یہ ہے کہ وہ خبر واحد نہیں ہے، وہ خبر مشہور. ٹھیک ہے، وہ خبر مشہور ہے. خبر مشہور احناف کے ہاں محدثین والی نہیں ہوتی، یہ ذہن میں رکھیے. احناف کے ہاں خبر مشہور کی تعریف کیا ہے؟ جو قرن اول میں یعنی صحابہ کے قرن میں خبر واحد ہو. ٹھیک ہے، یعنی وہ نہ خبر متواتر نہیں، وہ خبر واحد ہے. لیکن قرن ثانی اور قرن ثالث اس میں وہ تواتر کے درجے میں پہنچ جائے، یعنی سب جگہ مشہور ہے، علماء سب جانتے ہیں اس کو، لیکن وہ متواتر شمار ہوگی نہیں. متواتر کے لیے تو ہر طبقے میں اس کا تواتر ضروری ہے، تو وہ متواتر تو نہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث طمانینت دیتی ہے، اطمینان دے دیتی ہے کہ یہ بات اللہ کے رسول کی ہے. ٹھیک ہے، شک جو ذہن میں ادنا سا وارد ہوتا ہے خبر واحد کے بارے میں اس کو بھی بالکل رفع کر دیتی ہے. تو اس کے ذریعے ہم مطلق پر اضافہ بھی کر لیتے ہیں، عام کی تخصیص بھی کر لیتے ہیں خبر مشہور. اور یہ قرن کب ختم ہوتے ہیں؟ کہتے ہیں صحابہ کا قرن ختم ہوا ہے 110 ہجری میں. ابو طفیل جو ایک صحابی تھے وہ 110 ہجری میں وفات پائی انہوں نے. 110 تک ہے قرن صحابہ. اس کے بعد فرماتے ہیں 180 میں ایک صحابہ خلف تابعین میں سے، فرماتے ہیں اختلاف ہے لیکن 180 کے آس پاس یہ صحابہ فوت ہوئے ہیں تو تابعین کا زمانہ ختم ہو گیا. 220 یا 25 ہجری، ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ایگزیکٹ ڈیٹ سب کو کہتے ہیں. 220 25 30 ہجری کے آس پاس تبع تابعین کا زمانہ بھی ختم ہو گیا. اس کے بعد حدیث پوری دنیا میں ہر شخص کو بھی یاد ہو جائے تو وہ مشہور نہیں ہوگی، اور وہ خبر مشہور وہ نہیں بنے گی کہ جس کے ذریعے یہ ہو سکے. یہ اہم بات ہے. یہ نہیں ہے کہ خبر مشہور کا مطلب ہے کہ مجھے بھی پتہ ہے ان کو بھی پتہ ہے تو اس سے قرآن کی تخصیص ہو جائے گی. نہیں، ان قرون میں اگر یہ ہوا تو وہ خبر مشہور کہلاتی. بات واضح ہے. تو یہ ذہن میں رکھیں کہ کئی دفعہ حدیث کے فہم میں بھی محدثین اور احناف کے ہاں اختلاف ہوتا ہے. تمام جو خبریں مشہور ہوں گی اس سے تخصیص ہو جائے گی. اچھا یہاں لیکن یہ مسئلہ نہیں تھا. یہاں مسئلہ کیا ہے ذرا غور سے دیکھیے. کہتے ہیں ان الکتاب جعل جلد المئۃ حدا للزنا. اللہ تعالیٰ نے اس کی سزا کیا بتائی ہے؟ 100 کوڑے. اب 100 کوڑے ہی رہنے چاہیے نا، 100 کوڑے خاص نہیں، 100 خاص ہے، عدد ہمیشہ خاص ہوگا. کیا فرماتے ہیں؟ فلا یزاد علیہ التغریب حدا. اب حدیث میں کیا ہے؟ آگے وہ حدیث بھی آ رہی ہے بقولہ علیہ الصلاۃ والسلام البکر بالبکر جلد 100 وتغریب عام. کہہ رہے ہیں اگر بکر بالبکر یعنی غیر شادی شدہ سے زنا کرے گا تو 100 کوڑے بھی پڑیں گے اور کیا ہوگا؟ جلاوطنی ہوگی 1 سال کی. تغریب عام، 1 سال کی جلاوطنی ہو جائے گی.
اب فرماتے ہیں کہ قرآن میں کیا تھا؟ صرف 100 کوڑے، تو 100 کوڑوں پر اب اضافہ کس سے کیا جا رہا ہے؟ حدیث سے، تو کیا ہو جائے گا خاص پر اضافہ؟ نہیں ہوگا۔ پھر کیا کریں؟ کہتے ہیں بل یعمل بالخبر علی وجہ لا یتغیر به حکم الکتاب، عمل کیا جائے گا خبر پر ایک ایسے طریقے سے کہ کتاب کا حکم بھی متغیر نہ ہو۔ کتاب کا حکم کیا ہے؟ 100 کوڑوں کی فرضیت، ٹھیک ہے، فرضیت سے مراد اس پر حد ہے، حد کو تو کوئی مٹا بھی نہیں سکتا۔ فیکون الجلد حدا شرعیا، ٹھیک ہے، جلد کیا ہوگا؟ حدا شرعیا بحکم الکتاب، والتغریب مشروعا سیاستا بحکم الخبر، اور تغریب کیا ہوگی؟ یہ سیاست شرعیہ ہے۔ اگر امیر دیکھے تو یعنی وہ دیکھے کہ اس شخص کا یہ جو زانی ہے نعوذ باللہ، اس کا اس شہر میں رہنا ہی مناسب نہیں ہے، اس کو کچھ عرصے کے لیے نکال دینا چاہیے یہاں سے، جلا وطن کر کے صحرا میں بھیج دو کہیں۔ بلکہ امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ تغریب میں اب قید بھی شامل ہے، یعنی قید بھی کیا جا سکتا ہے، اس کو جیل میں بھیج دیتے ہیں۔ تو یہ حکم ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا ہے، لیکن اب حد اس میں سے جلدمیہ رہے گی، کیوں؟ اس لیے قرآن میں جلدمیہ ہے۔ اور یہ جو تغریب و آمن ہے، یہ کیا ہے؟ یہ خلیفۃ المسلمین پر موکول ہے، اس کا اختیار ہے، وہ یہ کرے یا نہ کرے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس طریقے کو پیش نظر رکھ کر آج کل کے جو تھوڑے سے متجددین ہیں، اچھے اچھے بڑے علماء بھی شامل ہیں، انہوں نے حد رجم کو بھی اس جگہ رکھا ہے۔ یہ جیسے شیخ یوسف القرضاوی تھے رحمہ اللہ، فوت ہو گئے، تو بڑے عالم تھے، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ تو انہوں نے کیا توجیہ کی؟ انہوں نے کہا کہ جیسے آپ نے یہاں کیا کہ تغریب و عام کو کیا کہا؟ تغریب و عامن کو آپ نے سیاست شرعیہ بنا دیا۔ ہم اسی طریقے پر کہتے ہیں کہ جلد میاں ہی رجم کی سزا ہے، زنا کی سزا ہے، شادی شدہ یا غیر شادی شدہ، ٹھیک ہے، کیونکہ جو حدیث آئی ہے نا، ایک صحیح حدیث میں فرمایا البکر بالبکر وہ کہ الثیب بالثیب جلد مئۃ والرجم، یہ صحیح الفاظ ہے حدیث۔ میں یہ نہیں بتا رہا کہ ان کا استدلال درست ہے، امت کا جو طریقہ ہے، لیکن بتا رہا ہوں ایک طریقہ بتا کیوں رہا ہوں کہ انہوں نے جو طریقہ فالو کیا ہے وہ کوئی نیا نہیں ہے، انہوں نے اصول حنفیہ کو اپلائی کرنے کی اپنے طریقے پر ایک کوشش کی ہے۔ اجتہاد غلط ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ انہوں نے کیا کہا کہ کیا بتایا میں نے کہ حدیث میں کیا ہے؟ جلد میت والرجم، تو وہاں بھی جلد میاں آیا، تو کہتے ہیں اصل میں جلد میاں ہی اس کی بھی ہے، سید کی بھی، شادی شدہ کی بھی، اور رجم کا جو لفظ آ رہا ہے وہ مانند ویسے ہی جیسے آیا تھا جلد میت و تغریب و عامن، تو وہاں کیا ہے؟ جلد میت والرجم، تو قرآن مجید سے بھی جلد میاں ہے، وہاں زانی کی کوئی قید نہیں ہے، ٹھیک ہے، نہیں زانی کے اوپر کوئی قید نہیں لگائی نا کہ زانی شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ ہو، لفظ زانی پہ کوئی قید نہیں ہے، تو وہ اپنے اطلاق پر ہے، یہ سیاست شرعی ہے، سیم پروسیجر اختیار کیا جو اس جگہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ لیکن اس کا مطلب ہے کہ اس کو رجم کیا جائے گا، اس کو 100 کوڑے بھی مارے جائیں گے پہلے؟ نہیں، یہی تو انہوں نے بتایا، نہیں یہی ہے، احناف کہہ رہے ہیں وہ سیاست شرعی ہے، یعنی وہاں 100 کوڑے بھی سیاست شرعی ہے، یعنی وہ مارنا چاہے تو مارے، اگر اس کی سزا اتنی ہے، کئی دفعہ کیا ہے، جو بھی اس کو اضافی عبرت کا نشانہ بنانا ہے، 100 کوڑے مار کے رجم کر دیا جائے۔ لیکن یہ ویسے وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ 100 کوڑے مارنا نہ مارنا یہ خلیفہ کا اختیار ہے۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ 100 کوڑے حد ہے، اور رجم کرنا یا نہ کرنا یہ کس کا اختیار ہے؟ خلیفہ کا اختیار ہے۔ تقریباً یہ صحیح بات تو وہی ہے جو ائمہ اربعہ کا مسلک ہے، ائمہ اربعہ کا مسلک یہی ہے کہ نہیں، رجم جو ہے وہ حد ہے، رجم کیا ہے؟ وہ حد ہے، لیکن میں صرف آپ کو استدلال بتا رہا ہوں، اور یہی قریب استدلال اختیار نہیں کیا، لیکن قریب یہی رائے گاندھی صاحب کی ہے، یعنی انہوں نے بھی رجم کا اس طریقے پر انکار نہیں ہے کہ میں واقعات ہی کو نہیں مانتا، حدیث میں آیا ہی نہیں ہے، کہتے ہیں آیا ہے لیکن وہ خاص قسم کے لوگوں کے لیے، پھر انہوں نے اپنی ان کی آپ جانتے ہیں کہانی کہ وہ اس طرح کے لوگ تھے، ان صحابہ کے بارے میں پھر اعتراض بھی بہت ہوا تھا کہ آپ نے صحابہ کے لیے ایسے الفاظ اختیار کیے ہیں، تو ان کا خیال ہے جو اوباش قسم کے لوگ ہیں جنہوں نے یہ پیشہ بنا لیا اور جو کر باز نہیں آتے، ان کو رجم بھی کیا جا سکتا یہ خبر واحد اصلاً تو یہ جو جس سے ثابت کرتے ہیں وہ تو تواتر عملی ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے رجم کیا،
اور آپ دیکھیں رجم بھی ان کو کیا ہے کہ جنہوں نے آخر اعتراف کیا ہے. تو جو اعتراف کر رہا ہے نا وہ اصلاً اوباش یا اس طرح کی جو صفات اس میں ثابت کی جاتی ہیں وہ نہیں ہے. تو وہ تو اعتراف کر رہا ہے، اس کا مطلب وہ تو غائب درجے کی توبہ پہ تیار ہو چکا ہے. لیکن میں بتانا یہ چاہ رہا تھا استدلال کا منہج ہے، استدلال کا منہج ہے. یہ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہاں بس یہ تو ٹائم ہو گیا. وَكَذَلِكَ ثاقب تمہاری آج 12:25 تک ہوگی. ٹھیک ہے، اگلی جو ہے نا وہ سمپل سے کہ قرآن میں آئی ہے، ہم اگلی دفعہ دیکھ بھی لیں گے. ویسے طواف کا حکم ہے نا وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، تو کیا یہ قید آئی اس میں کہ وضو بھی ہونا چاہیے؟ نہیں آئی نا. طواف تو طواف کو کہتے ہیں. تو حدیث میں وضو آ گیا کہ وضو کے بغیر تو طواف نہیں ہوگا. تو پھر کیا کہیں گے ہم کہ وضو کیا ہے؟ سنت ہے کہ واجب ہے؟ غور کر کے بتائیں کہ جو میں نے آپ کو منہج بتایا تھا اس کے مطابق ہے واجب ہے. ٹھیک، طواف عبادت ہے نماز کی طرح، یعنی وہاں طواف جو ہے وہ مانند عبادت ہے، یعنی مانند عبادت نہیں، عبادت ہی ہے لیکن مانند صلاح ہے. اس لیے تحیت المسجد، مسجد حرم کا کیا ہے؟ طواف. اگر آپ داخل ہوتے ہیں تو آپ کو موقع ہے تو تحیت المسجد پہ جائے آپ طواف کریں. تو اس لحاظ سے وہ جو خود مقصد ہے، تو وہاں جب وضو کا ذکر آیا تو انہوں نے کہا واجب واجب. ٹھیک، تو یہ مطلب اس سے آپ دیکھیں کہ علماء کہتے ہیں اصول فقہ میں اس طرح کی، تو بالکل ہم ABCD کی سطح پر ہی ہیں، لیکن کچھ نہ کچھ ہمیں اندازہ ہوتا ہے نا کہ مجتہدین سوچ کیسے رہے ہوتے ہیں. ٹھیک، واللہ اعلم. جیسے آپ کئی دفعہ ٹائم ہو جائے گا.